10 محرم کے دن ہر ایک امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالم کے فرشتے کربلا کے میدان تک پہنچے۔ کبھی امام حسین سے زمین مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دے، ہم ابھی پھٹ جائیں اور پورے لشکر کو فنا کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کے کہتا ہے اے میرے حسین، ہمیں حکم دے۔ تو کبھی ظافر جن مختلف جنات کے ساتھ دست ادب کو چھوڑ کے کہتا ہے اے میرے مولا، مجھے حکم دے، اس فوج یزید کو فنا کر دو۔ امام حسین تمام انبیاء، اولیاء، فرشتوں اور جنات سے کہتے ہیں یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرا صبر آزمانا چاہتا ہے، اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملے گی، کیونکہ میرے شہید ہونے کے بعد رہتی دنیا تک کسی بھی یزید کی مجال نہ ہوگی کہ کوئی میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا کہے۔ بس سب مولا حسین کا امتحان دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے ہیں تو کبھی اپنی 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، آپ قیام میں آتے ہیں، بیویوں سے الوداع کہتے ہیں، امام سجاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرنا، لیکن قدم قدم پہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دیتے رہنا۔ بس جیسے ہی بیویوں سے الوداع کہہ کے زلجنا کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے کے چل، زلجنا آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین زلجنا کے قدموں میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ زلجنا کے پیروں میں لپٹی ہوئی ہے۔ آپ اترتے ہیں، اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ فرماتی ہیں بابا صبح سے لے کے اب تک جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ یتیمی کا بوسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کے باعث آواز بلند فرماتے ہیں اے لوگوں، میں رسول اللہ کا نواسہ حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال ہوں۔ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے کہ حسین و منی و انا من آل حسین، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے شریعت میں کوئی ترمیم کی ہے؟ کسی انسان کا قصب کیا ہے؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں پیاسا رکھا ہے؟ فوجی یزید ایک آواز میں کہتی ہے کہ ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے پخس میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں آج جو اسلام کا پرچم تم ہاتھوں پہ بلند کر کے کھڑے ہو، یہ پرچم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر میرے بابا علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو، اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا اور پیاسا کر کے قتل کر رہے ہو۔ بس عمر بن سعد کہتا ہے کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل جو بھی آیا وہ فنا ہوا۔ زمین پہ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ دیکھی گئی تھی کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح لڑ رہا ہے اور فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ بالآخر شمر عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ یہ علی کا شیر ہے، اس سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ پوری فوج کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ حسین پر حملہ کیا جائے، لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے۔ دور دور سے امام حسین کو تیر مارے اور آدھی فوج جا کے قیام کو آگ لگا دے۔ بس ہزاروں کی فوج نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا اور دور دور بھاگتے ہوئے امام حسین کو تیر مارتے ہیں، نیزے مارتے ہیں اور کچھ امام حسین کے قیام کو جلاتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں، کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ بس اتنے میں عباد غائب آتے ہیں، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین تلوار کو روک لیتے ہیں۔ فوجی اشکیا جیسے امام حسین کی رکی ہوئی تلوار دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو امام حسین کو دیکھ کے بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں، اور دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ امام حسین کی طرف پھینکنے لگتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزہ مارنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارنے لگا، جس کے پاس تلواریں تھی وہ تلواریں مارنے لگا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھاتا اور امام حسین کی طرف پھینکتا۔ آپ کے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک دور سے نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا کہ آپ اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، آپ اپنے آپ کو گھوڑے کی زیر سے زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جسم مبارک پہ اتنے تیر تھے، نہ آپ زمین پہ تھے نہ گھوڑے کی زی پہ تھے، تیروں کے مسلح پہ تھے۔ یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آئے، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔
بس شمر نے کہا یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ شمر قریب آتا ہے، امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے، آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے، چھری کو گلے پہ رکھتا ہے، پہلی ضرب چلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب دوسری ضرب چلتی ہے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب تیسری ضرب چلتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت ہی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ضرب چلتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے علی بس آگے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بس ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے بھی آنکھیں بند کر لی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا، اب تو جان تیرا بیٹا جانے۔ بی بی فاطمہ زہرا مدبل میں دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل حسین پر خنجر چلا رہا ہے۔ آپ قریب آتے ہیں، دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پر رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں اے شمر نہ مار میرے بچے کو، نہ مار، میں نے چیتیاں پیس کے اس کو پالا ہے، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے۔ لیکن افسوس شمر مسلسل حسین کے گلے کو کاٹتا رہا۔ شمر نے دیکھا کہ حسین کے مسلسل لب ہل رہے ہیں، سوچا کہ شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہا ہے۔ قریب آ کر جب سنتے ہیں تو امام حسین فرما رہے تھے اے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا، میرے عزیز و قارب کی قربانی قبول کرنا، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے محبوب کے اس نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا، میری قربانی قبول کرنا، تو عظیم ہے، تو اعلیٰ ہے، اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نام پہ، تیرے اسلام پہ قربان کرتا۔ سلام ہو آل محمد پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک کے اسلام کو زندہ کر دیا۔